حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت پرہیزگار پیغمبر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک جب 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور سرکشی کے ساتھ شرک اور کفر پر اصرار کیے رہے۔ گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑاتے رہے۔ مسلسل دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بددعا دے کر آپ ان کے درمیان سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ فرات کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے ایک کشتی کو مسافروں سے تیار ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا، تو وہ اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات بہت مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو شک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاکدامنی اور پاکبازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قراندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قراندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرا نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں صرف حضرت یونس کو نگل جانے کی اجازت ہے، حضرت یونس علیہ السلام تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر نینوا سے نکل آئے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا گو ہوئے کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس تیرے پاس امانت ہیں، ان کو ساحل پہ اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ۔ آپ کا جسم بے حد نرم ہو گیا اور آپ کے جسم پر بال تک نہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہے جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی کے بارے میں تم نے نہ سوچا، جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں۔ اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہ ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں، جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ محبت ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور ان کے ساتھ جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام بددعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے، ادھر انہوں نے بددعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو حضرت یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے،
یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کے رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے، اور وہ حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگے، اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے اور یہ اقرار کرتے رہے کہ پروردگار، یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور نینوا میں واپس تشریف لائے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔